وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال صدق اللہ العظیم۔ تو ہمارا درس سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 44 تک ہو گیا کہ جہنمی یہ کہیں گے کہ اللہ تھوڑی سی ہمیں زندگی دیتے، مہلت دیتے، آپ کی طرف سے جو پیغام آیا تھا، جو دعوت، اس کو قبول کرتے، نبیوں کے طریقے پر چلتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، اس سے پہلے تم نے بڑی بڑی قسمیں کھائی کہ ارے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی زوال نہیں ہے، اب وقت گرفتاری کا آگے بات ختم۔ اور مزید اسی سے یہ مناسب ریلیٹڈ ہے کہ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم اے عذاب میں گرفتار ہونے والو، تم ان کے بستیوں میں، ان کے آبادیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ظلم کی وجہ سے ہم نے انہیں صفحہ ہستی میں سے مٹا دیا تھا۔ تمہارا یہ سبق نہیں تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی کیا حالت ہو گئی تھی، ہود علیہ السلام کی قوم سے کیا ہوا تھا، صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور شعیب علیہ السلام کی قوم، اور لوط علیہ السلام کی قوم، تم نے ان کے کھنڈرات دیکھے۔ اللہ فرماتا ہے اور جنہوں نے تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور ہم نے تمہیں یہ بھی ظاہر کر دیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، یہ بھی تمہیں بتا دیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی ان لوگوں کے، یہ ایسے ایسے طاقتور، ایسے سرکش تھے، اور پھر ہم نے انہیں ایسے سزا دی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور انہوں نے گہری سازشی کی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے خلاف، انبیاء کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف گہری سازشی کی انہوں نے۔ کریم اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے پاس ان کی سازشیں لکھی ہوئی ہیں، وَمَكْرَ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے ہاں وہ سب محفوظ ہے، اور اللہ کریم نے انہیں اس کا بدلہ دیا۔ اللہ کے پاس خفیہ تدبیر پھر ہے کہ جو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ پھر وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی سازش ایسے خطرناک تھی کہ ان سے پہاڑ بھی اپنے جگہ سے ہل جاتے، ایسے بڑے بڑے فریب اور مکر انہوں نے کی۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تو تم ہرگز یہ گمان نہ کرنا، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اللہ پر کیا گمان نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف فرمائے گا، ایسے گمان نہ کرنا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، جو رسولوں سے وعدے کیے کہ تم پیغام پہنچاؤ، اور اگر یہ سرکشی کریں گے تو تھوڑی ڈیل، اس کے بعد گرفت۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے اور انتقام لینے والی ذات۔ جب اللہ انتقام لے تو بچائے گا کون؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ کریم فرمایا جس دن زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی، یہ زمین اسی پر حشر ہوگا، لیکن اس میں مختلف وہ آئیں گے، ایک مرتبہ پھیل جائے گی، پھر اس کو جو ہے نا جب محشر جب ہوگا
پھر اس کے بعد یہ سفید روٹی کی طرح ہو جائے گی. اس پر تھوڑی تشریح کرتا ہوں. اور آسمان بھی وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو واحد ہے، قہار ہے اور جبار ہے. ان کی گرفت بڑی سخت ہے. یہاں پہ دیکھیں زمین کے متعلق کچھ باتیں. ان کے متعلق کافروں کے مکر کے متعلق بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بات پہلی مرتبہ آ رہی کہ زمین کیسے بدلے گی. اس میں متعدد اقوال ہیں. ابو صالح نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی کہ زمین یہیں ہوگی، صرف کہ اس کے صفات جو ہے وہ چینج ہو جائیں گی. اس میں زیادتی یا کمی کر دی جائے گی. اس کے ٹیلے، پہاڑ، وادیاں اور درخت ختم کر دیے جائیں گے، اور اس کے چمڑے کی طرح اس کو چمڑے کی طرح پھیلا کر ہموار کر دیا جائے گا. ابھی تو اونچی نیچے مختلف ہے، پھر بالکل یوں ہو جائے گی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے بھی روایت ہے کہ قیامت کی نشانیوں کے متعلق ایک حدیث روایت کی ہے کہ اس میں مذکور ہے کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے گرا دیا جائے گا اور زمین کو رنگے ہوئے چمڑے کی طرف پھیلا دیا جائے گا. عمر بن میمون حضرت عبداللہ بن مسعود سے اور عطا نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا جو چاندنی کی طرح صاف ہوگی، اس پر گناہ نہیں کیا گیا ہوگا. اور اس طرح ابو ہریرہ، سعید بن جبیر اور قرظی وغیرہ نے کہا کہ اس زمین کو سفید روٹی سے بدل دیا جائے گا. مومن اپنے قدموں کے نیچے اس کو کھائے گا، اور دوسروں نے کہا حساب سے فارغ ہونے تک مسلمان اسی کو کھاتے رہیں گے، اس پر رہیں گے بھی اور کھائیں گے بھی. سعد بن سعد رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا حشر اس زمین پر کیا جائے گا جو میدے کی روٹی کی طرف سفید ہوگی. اس میں کسی کے گھر کی کوئی نشانی نہیں ہوگی. بخاری کی حدیث سے مسروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تلاوت کی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا صراط پر. عمر بن میمون عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یوم تبدل الارض کی تفسیر میں فرمایا وہ سفید زمین ہوگی گویا کہ وہ چاندنی ہے. اس میں کوئی حرام خون نہیں بہایا گیا ہوگا اور نہ اس میں کوئی گناہ کیا گیا ہوگا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا حدیث اس میں ہے قیامت کے دن لوگوں کا حشر اس زمین پر کیا جائے گا جو میدے کی روٹی کی طرح سفید ہوگی. اس میں کسی کے گھر کی کوئی نشانی نہیں ہوگی. علامہ خطابی نے کہا اس سے مراد ہے کہ وہ زمین بالکل ہموار ہوگی. قاضی اعظم نے کہا اس سے مراد ہے کہ اس زمین میں کوئی عمارت ہوگی نہ پہاڑ یا اور چٹانیں، کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا آج جس زمین پر کوئی علامت مقرر کی جا سکے. علامہ ابو جمرہ نے کہا اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلیل ہے اور قیامت کی جزیات کی اس لیے خبر دی ہے تاکہ سننے والے کو پہلے سے بصیرت حاصل ہو اور قیامت کے ہولناکیوں کا اس کو پہلے سے علم ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو اس دشتناک چیزوں کے لیے تیار کر لے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمام امور اچانک پیش آ جائیں. اور اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ میدان حشر کی زمین اس موجودہ زمین سے بہت بڑی ہوگی اور زمین کے ان صفات میں یہ حکمت ہے کہ جس زمین میں حساب و کتاب ہوگا وہ زمین ظلم اور گناہوں سے پاک ہو اور اللہ سبحانہ اپنے مومن بندوں پر جو تجلی فرمائے گا وہ ایسی زمین ہو جو اس تجلی کی عظمت کے لائق ہو، کیونکہ اس زمین میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہوگا. پس اس کے مناسبت سے کہ وہ زمین بھی خالص اس کے لیے ہو، یعنی اس میں مجازاً بھی کسی اور کا حکم نافذ نہ ہو. اس میں تو ہے نا کوئی کہتے ہیں میری پراپرٹی میری پراپرٹی، اور اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ دنیا کی زمین مزحمل ہو جائے گی اور معدوم ہو جائے گی. اور اس میں متقدمین کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک زمین کا مادہ اور اس کی ذات تبدیل کر دی جائے گی،
صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے یہی ثابت ہوتا ہے، اور بعض کے نزدیک زمین یہی رہے گی اور اس کے صفات تبدیل کر دی جائیں گے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ مستدرک اور مسند احمد ہے کہ پہاڑوں اور ٹیلوں کو ختم کر کے زمین کو چپٹا کر پھیلا دیا جائے گا۔ اس میں تطبیق دینے کے لیے یہ کہا گیا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں جو ہے کہ زمین روٹی کی طرح ہوگی، یہ محشر کی زمین کے متعلق ہے، اور جس حدیث مبارکہ میں کہ پہاڑ، ٹیلے، وادیاں اور درخت سب کو گرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، وہ اسی زمین کے متعلق ہے جو قیامت میں اسی زمین پر تمام تغیرات وارد ہوں گے، اس پر یہ تغیرات ہوں گے، آخر میں وہ زمین الگ ہوگی، اور حشر میں جو زمین سفید روٹی کی طرح ہوگی وہ حشر والی ہے، اور یہ حشر سے پہلے کی بات ہے کہ پہاڑ اڑ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو وہ سفید روٹی کی طرح ہوگی جس سے مسلمان کھائیں گے، اور وہ زمین ہوگی جو اپنے ذات اور صفات میں اس زمین سے مختلف ہوگی۔ کریم اللہ فرماتے ہیں مَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، یہ قرآن سے آتا ہے، اور جس آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرف جو ہے نا ہو جائے گا، فَإِذَا انشَقَّتِ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جس دن آسمان پھٹ جائے گا وہ سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ سورہ رحمان میں ہم سنتے رہتے 37 نمبر آیت، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کھینچ لیا جائے گا۔ سورہ تکویر میں کیا نمبر، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، مرسلات میں 9 نمبر، اور جب آسمان چیر دیا جائے گا۔ تو علامہ قرطبی نے تذکرہ میں اصحاب الافلاس سے نقل کیا ہے کہ آسمان اور زمین کا تبدیل کرنا 2 مرتبہ ہوگا، پہلے سور پھونکنے کے وقت صرف اس کے صفات تبدیل ہوں گے، پس ستارے منتشر ہو جائیں گے اور سورج اور چاند کو گہن لگ جائے گا، اور آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور سروں سے کھینچ لیا جائے گا، اور پہاڑ چلنے لگیں گے، اور زمین نموج ہوگا اور سمندر آگ بن جائیں گے۔ پھر اس سرے سے لے کر دوسرے سرے تک زمین پھٹ جائے گی، پھر اس کی بنیاد اور ہیئت بدل جائے گی، پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا اور زمین کو پھیلا دیا جائے گا، اور آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا، جیسے کہ قرآن میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جب سور میں پھونکا جائے گا زمین و آسمانوں کی مخلوق بے ہوش ہو جائے گی، الا ماشاء اللہ، سوائے ان کے جو اللہ چاہتا ہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پس اچانک وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین تیرے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور پلڑا میزان رکھ دیا جائے گا، کتاب عمل نامہ رکھ دیا جائے گا، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب رکھ دی جائے گی عمل نامے، اور وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، انبیاء، شہداء وغیرہ کو لایا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ زمر میں یہ ذکر اس کا آیا ہے۔ اس میں اچھا کافی سارے اقوال ہیں، میں تھوڑی سی بات مزید کر دوں، 2 منٹ لگیں گے انشاءاللہ۔ اور زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دیا جائے گا اور اس کو اسی طرح لوٹا دیا جائے گا جس طرح اس میں قبریں تھیں اور لوگ اس کے پشت پر اور اس کے اندر تھے۔ پھر زمین کو دوسرے بار تبدیل کیا جائے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب لوگ محشر میں ہوں گے، پھر اس کے لیے زمین کو تبدیل کیا جائے گا، الساہرہ کہا جائے گا۔ اس زمین پر ان کا حساب ہوگا، اور سفید چاندی کی زمین ہوگی جس پر کوئی خون حرام نہیں بہایا گیا ہوگا اور نہ اس پر کوئی ظلم کیا گیا ہوگا، اور اس وقت لوگ پل صراط پر ہوں گے، اور یہ پل جو ہے جہنم کے پشت پر ہوگا، اور جب لوگ کا اس زمین پر حساب لیا جائے گا جس کا نام ساحرہ ہے، جنتی پل صراط سے گزر کر جنت میں جائیں گے اور دوزخی جہنم میں گر جائیں گے، اور لوگ نبیوں کے حوضوں پر کھڑے ہوئے پانی پی رہے ہوں گے، اور اس وقت زمین کو میدے کی روٹی کی طرح بنا دیا جائے گا، اور وہ اپنے پیروں کے نیچے سے توڑ توڑ کر کھا رہے ہوں گے۔ جنت میں داخل ہونے والے تمام لوگ اسی سے کھائیں گے، اور جنت میں ان کا سالن جو پہلے ملے گا جو بیل اور مچھلی کے کلیجے سے ہوگا۔ خلاصہ ہے کہ پہلے بار زمین کی صفات تبدیل کیا جائے گا اور اس کو چمڑے کی طرح پھیلا دیا جائے گا، اور دوسری بار زمین کے مادے اور اس کے ذات کو بدل دیا جائے گا۔ پہلے وہ مٹی کی تھی اور اب ان کو سفید
روٹی بنا دیا جائے گا۔ یہ تو زمین کی تبدیلی تھی، اور آسمان کی تبدیلی کے متعلق علامہ قرطبی نے لکھا کہ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، اور الانباری نے کہا کہ آسمان دھواں بن جائے گا اور سمندر آگ بن جائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ آسمان کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جس طرح وثیقہ اسٹامپ پیپر کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے یوم نطوی السماء کطوی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح دستاویزات کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے آیات و حدیثوں کی اشارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ یہ زمین ہے اسی جگہ میدان حشر قائم ہوگا، لیکن زمین کا مادہ اور اس کی ذات اور صفات یہ نہیں ہوں گے۔ پہلے زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، اور دوسری صورت کے وقت سور کے وقت یہ زمین میدے کی روٹی کی بنا دی جائے گی، اور بعض علماء نے کہا کہ سمندر آگ بن جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہی سمندر آگ جہنم بن جائے گا، مگر یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جنت اور جہنم تو اب بھی موجود ہیں۔ اپنے مخلوق اور کائنات کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔ تو یہ زمین آسمان کے متعلق ہے کہ اس میں کیا کیا تغیرات اور تبدلات آئیں گے۔ تو یہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کتنے قدرت والے، اتنے بڑے نظام کو کس انداز سے چلاتا ہے، پھر اس کو کس انداز اس میں تبدیلیاں تغیر آئیں گے۔ تو مقصد جو منکرین ہیں ان کو سمجھانا تھا کہ تمہارا غرور، تمہارا یہ تکبر، تمہارے یہ نشے یہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر اس دن اللہ کے علاوہ کسی کو پناہ نہیں ملیں گی۔ ہر انسان کہے گا یا اللہ مجھے بچا۔ تو اس دن سے پہلے اللہ والے جو تمہیں پیغام دیتے ہیں اس پیغام کو قبول کر لو۔ اگر اس کے خلاف اگر ہو بھی جائے تو کہو ہم سے اللہ غلطی ہو گئی۔ یہ نہیں کہ ارے یہ تو ایسی بات ہے ایسی، جس طرح آج کا مسلمان جو ہے اکثریت ہماری ہے کہ ہم نے زندگی کے مقاصد صرف یہ بنا لیا کہ دنیا کماؤ، بنگلے بناؤ، گاڑیاں لو۔ اس دن کے لیے ہماری سوچیں تیار نہیں ہوتی۔ بس وہ ہے کہ نام سے درس قرآن بھی ہے، اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے، عملی میدان ہمارا جو ہے وہ دنیا پرستوں کی طرح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ اوریجنل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے جینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو پھر ان کے لیے انشاءاللہ ان بڑے بڑے حادثات میں آسانی ہوگی، اور ہر جگہ اس کے لیے پھر اللہ کریم اس پر مہربان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے ہم سب کو مہربان فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔